بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کو انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر طلب کر لیا، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی سماعت جو ہے وہ کل مقرر کر دیے 18 ستمبر کو۔ ناظرین، میں یہ سماعت کیوں مقرر ہوئی، کیسے وقت میں ہوئی، اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی تھی جولائی کے آخری ہفتے میں کہ ہمیں 12 جولائی کے فیصلے پر ابہام ہے کہ 41 ممبران اسمبلی پی ٹی آئی کے جنہوں نے کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی سے جمع نہیں کروائے تھے، تو ان کی تصدیق کیسے کی جائے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے پی ٹی آئی نے، چیئرمین اس پارٹی کا کوئی نہیں ہے، تو ہم ان ممبران کی تصدیق کیسے کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے میں کلیئر کٹ کہہ دیا تھا، جو اکثریتی فیصلہ آیا تھا 8 ججز کا فل کورٹ بینچ میں سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 39 جو ممبران اسمبلی ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے اس پہ جمع کروائے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور جو 41 رہ گئے ہیں وہ اپنی کاغذات نامزدگی دوبارہ جمع کروائیں گے، اور الیکشن کمیشن ان کو پی ٹی آئی کا ممبران اسمبلی تسلیم کرے گا۔ جب وہ سب درخواستیں جمع ہو گئیں، انہوں نے ایفیلیشن جمع کروا دی کہ ہمارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ مخصوص نشستیں نہ دینے کا بہانہ ڈھونڈتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک درخواست چیمبر میں دے دی کہ جس میں وضاحت طلب کی گئی کہ ہمارا ابہام دور کیا جائے کہ 41 جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی تصدیق کس سے کی جائے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ابھی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی تھی، لیکن یہ درخواست پہلے چلی گئی، اور سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو اس کی وضاحت جاری کر دی۔ جب اس کی وضاحت جاری کی تو سپریم کورٹ نے اپنی وضاحت میں کہا کہ الیکشن کمیشن ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ ہم نے 12 جولائی کا جو شارٹ آرڈر دیا تھا اس کے اندر تمام کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ جو بھی ممبران اسمبلی پی ٹی آئی کی ایفیلیشن جمع کروا دیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نوٹیفیکیشن کامیابی کے جاری کرا کے اور ان کو پی ٹی آئی کا ممبر تسلیم کر لے گا، اور اس طریقے سے پارلیمانی پارٹی ہے اور ان کو آپ مخصوص نشستیں جو ہیں جتنی ان کی بنتی ہیں پی ٹی آئی کی آپ انہیں دے دیں۔ لیکن نہیں دینی تھی، جس کی وجہ سے ہیلے بہانے کرنے تھے، انہوں نے ڈیلے ٹیکٹکس کی اور سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے دی۔ اب جب وہ درخواست آ گئی ناظرین، تو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ بھی ججز آمنے سامنے آ گئے۔ وہ اس طریقے سے آ گئے کہ جو 8 ججز تھے اکثریتی فیصلے والے، انہوں نے 14 ستمبر کو ان کے سائن تھے اور انہوں نے وضاحت جاری کر دی۔ ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا کہ جو 8 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ ہمیں میڈیا پر خبریں جو چلی ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے، اور اس میں نہ کوئی کاز لسٹ جاری کی گئی، نہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، نہ کسی کو نوٹس جاری کیے گئے، نہ کسی کو طلب کیا گیا، نہ کوئی ہیئرنگ ہوئی، تو 8 ججز نے فیصلہ کیسے دے دیا؟ اس کو یہ سمجھ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جو ہے اس کی کیا جرت ہے کہ وہ مستقبل کے بننے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ ان کے اوپر جو ہے ان کے جاری ایک وضاحتی بیان کے اوپر اپنا وہ اس پہ انگلیاں اٹھائے، اسے پوائنٹ آؤٹ کرے۔ اس کا مطلب ہے وہ قاضی صاحب یا کوئی کسی کے ذریعے تو اس طریقے سے شرارت کروائی گئی ہے نا۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ کلیئر بتا دوں کہ کسی قسم کی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہونی تھی، کسی کو نوٹس جاری نہیں ہونے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ نے تو آلریڈی اپنے 12 جولائی کے فیصلے میں لکھ دیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا ابہام ہو، کسی قسم کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو جو اکثریتی ججز ہیں ان کے چیمبر میں آ کے وہ درخواست دے کر اپنی وضاحت طلب کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا ابہام دور ہو جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے، اور یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا۔ لیکن کیا بدقسمتی کے ساتھ صحافیوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ بار بار کیے جا رہا ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ نے کیس نہیں لگایا، خود ہی فیصلہ جاری کر دیا، چیمبر میں بیٹھ کے 8 ججوں نے فیصلہ جاری کر دیا، الیکشن کمیشن کو سنا نہیں گیا۔ بھئی الیکشن کمیشن کو کیوں سننا تھا؟ 12 جولائی کو جو ہیئرنگ ہوئی اس میں فائنل جو 3-4 سماعتیں ہوئی اس کے اندر تو الیکشن فل کورٹ بینچ بیٹھا، اس کے اندر تو سارا کلیئر کٹ ہو گیا۔ تو یہ تو ایک وضاحت تھی اور انہوں نے وضاحت جو ہے وہ جاری کر دی۔ اب ناظرین، جب وضاحت جاری ہوئی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ذرائع سے خبر چلا دی کہ جی ہم تو انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو کیس ہے وہ زیر سماعت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی چیئرمین ابھی تک ہمارے کاغذوں میں نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کل سماعت مقرر کر دی۔
انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے۔ ناظرین اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جون 2022 کے اندر غالباً 9 جون 2022 کے اندر الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی کے پی ٹی آئی نے کروائے۔ 1.5 سال تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کیس چلتا رہا۔ اب کیس کس کی درخواست پر کیا گیا؟ بانی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں اکبر ایس بابر، بانی پی ٹی آئی، ان کی درخواست پر کہ جی ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں شامل نہیں کیا گیا، ہمیں ووٹر لسٹ نہیں دی گئی، ہمیں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے، تو یہ کیس سنا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1.5 سال تک کیس کو گھسیٹا اور بالآخر نومبر 2023 کے اندر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں کل عدم قرار دیے۔ اب جب وہ کل عدم قرار دیے اور یہ نومبر 2023 کی بات ہے، اور انہیں 20 دن کا ٹائم دیا کہ آپ دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں۔ ناظرین یہ وہی وقت ہے جب ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے کارکنان کی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کو کوئی اگر جھنڈا بھی لے کے ہاتھ میں کھڑا ہے باہر، یا موٹر سائیکل کے اوپر کسی نے جھنڈا لگایا ہوا ہے، یا کسی نے گھر کے اوپر جھنڈا لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، تو اس کو جو ہے اٹھایا جا رہا تھا، ان کے کارکنانوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا تھا، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جا رہا تھا۔ اس صورتحال کے اندر جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں، جب سمجھ لیں کہ آپ سونگ سونگ کر پی ٹی آئی کے کارکنانوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ان کو غائب کیا جا رہا تھا، الیکشن کمیشن نے ایسے وقت میں جان بوجھ کر کہا، تو الیکشن پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات پشاور کے ایک نوائی علاقے کے اندر کروائے 2 دسمبر کو، 20 دن سے پہلے، یعنی کہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیے۔ اس میں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اپنے سارے ڈاکومنٹس انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دوبارہ جمع کروا دیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر 2023 کو پھر جا کر انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے کل عدم قرار دیے، اور وجہ کیا بیان کی؟ وجہ یہ بیان کی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اکبر ایس بابر، ان کو ووٹر لسٹ نہیں دی گئی، ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے گئے، ان کے ساتھ دیگر ارکان تھے، وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے، لہٰذا آپ کے شفاف انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہیں۔ اب یہ معاملہ جب چلا تو 22 دسمبر کو، اور الیکشن قریب تھے، 8 فروری کو الیکشن ہونے والے تھے، وہ کیس چلتا چلتا سپریم کورٹ میں پہنچا، تو سپریم کورٹ میں 12 جنوری 2024 کو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ مہربانی کی، اور انہوں نے کہا جی کہ انٹرا پارٹی انتخابات تو بلا مقابلہ ہوتے نہیں ہیں، جمہوریت کے اندر تو آپ نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، اور آپ کے جو ہیں وہ انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، آپ نے کوئی اشتہار جاری نہیں کیا۔ اور بھائی آپ یہ تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنی سختیاں کی جا رہی تھیں، وہ تو ایک جلسہ تک نہیں کر رہے تھے، ایک کارنر میٹنگ کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ انہوں نے کوئی اشتہار نہیں دیے، کوئی انہوں نے دفاتر نہیں کھولے، اور نوائی علاقے میں جا کے الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن یہ سب چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک نہیں کروائے گئے، لہٰذا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہم برقرار رکھتے ہیں، اور جا کے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ ناظرین الیکشن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اتنی سب کچھ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی پھر اکثریت میں جیت گئی، اور اس کے بعد جو پھر معاملہ ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ پی ٹی آئی نے 3 مارچ 2024 کو دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروا دی، اور اس کے اندر انہوں نے جو سوال سپریم کورٹ میں پوچھے گئے 12 جنوری سے پہلے، اور 12 جنوری کے دن 2 سماعتیں غالباً ہوئی تھیں سپریم کورٹ کے اندر، تو انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے تمام کیا، ٹیلی ویژن کے اوپر ایڈز چلا دیے، اپنی ویب سائٹ پہ چلا دیے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، سرکولر جاری کر دیے کہ اتنے دن تک آپ کا ٹائم پیریڈ، جو بھی اس کا سکیجول تھا انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا۔ الیکشن ہو گئے، الیکشن ہونے کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی نے اپنے سارے نومینیشن فارم اور جو سارا ریکارڈ جتنا تھا، جو الیکشن کمیشن نے پوچھا تھا اپنی سماعتوں کے دوران، جو سپریم کورٹ نے پوچھا تھا، جو چیزیں، سب کا سب ڈیٹا انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دیا۔ ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان الیکشن کو بھی نہیں مان رہا، اور ہیلے بہانے کر کے ان کی سماعتیں ڈیلے کرتا جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی ہم تسلیم نہیں کرتے، آپ کا تو کوئی تنظیمی ڈھانچہ تھا ہی نہیں، تو آپ نے الیکشن کیسے کروا لیے؟ اب اس طرف آ گئے، یعنی کہ کچھ مل نہیں رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اب انہوں نے الیکشن کروا بھی لیے اگر صحیح طریقے سے، تو ہم تنظیمی ڈھانچہ نہیں تھا، تو تنظیمی ڈھانچے کے بغیر آپ نے الیکشن کیسے کروا لیے؟ اور دوسرا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کے پچھلے دنوں اس پہ دفتر کو چھاپا پڑا تھا رات کے وقت، اور اسے سیل کر دیا گیا تھا، توڑ پھوڑ کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے، رؤوف حسن کا کہنا ہے، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹس الیکشن انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو ہمارے پاس ریکارڈ تھا، وہ سارا کا سارا نامعلوم افراد جو ہیں وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔
جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بھی ڈیٹا پی ٹی آئی نے جمع کروا رکھا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کی یہ بات جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے مزید ہمیں ریکارڈ دیں، یعنی کہ نہ قبول کرنے کے جو ہے نا وہ ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں. اب ناظرین کل اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی انتخابات ان کے دوبارہ قبول ہوتے ہیں یا دوبارہ کالعدم قرار دیے جاتے ہیں. کبھی امید تو یہی ہے کیونکہ اسکندر راجہ جو ہیں وہ ایک خاص انہیں حمایت حاصل ہے، طاقتور حلقوں کی بھی حاصل ہے اور حکومت کی بھی حاصل ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ترمیم پاس نہیں ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی وضاحت جاری کر دی، یہ تو سارا پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا، تو ان کا بدلہ جو ہے نا حکومت کا اور حکومت کا ساتھ نہ دینے کا بدلہ ہم لیں گے، ہم کس لیے بیٹھے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سوچ ہے اور اس چکر میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی طلب کر لی ہے. اور اب اگر بلے کا نشان لے لیا گیا ہے پی ٹی آئی سے تو کیا پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی نشان جو ہے ان کا جماعت کا نشان واپس لیا جائے گا؟ ناظرین میں یہاں سے سوال کروں گا کہ اگر نون لیگ نے الیکشن کمیشن اس میں کروائے، اپنے انٹر پارٹی انتخابات کروائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی بھی شہری جا کے یا پی ٹی آئی جو بھی کوئی جا کے اگر درخواست دیتا ہے کہ ان کے شفاف نہیں ہوئے، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جس تیزی کے ساتھ جس اس میں تمام دنیا کے انہوں نے سارے کام جو ان کے کرنے والے تھے الیکشن شفاف کروانے کے، الیکشن کی جو اس پہ اگر عذرداریاں ہیں اس کو دور کرنے، کسی کی شکایت ہے اس کو دور کرنے کی بجائے صرف اور صرف وہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات پر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے، تو کیا وہ نون لیگ کے بھی انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے اس طریقے سے سماعتیں کرے گا، ان سے بھی ریکارڈ مانگے گا؟ جبکہ نون لیگ کے بھی تمام انتخابات جو ہوئے ہیں انٹر پارٹی کے وہ بلا مقابلہ اس کے اندر منتخب ہوئے ہیں. تو کیا قاضی صاحب اب یہاں جسارت کریں گے کہ جی یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہاں پر آپ نے الیکشن نہیں کروائے، لوگوں کو حق نہیں دیا گیا ووٹ دینے کا؟ جواب اس کا ہے ہرگز نہیں. کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر کوئی درخواست جاتی ہے کہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ایسے میں، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر جو ہے تیزیاں دکھائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صرف ایک مقصد ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹانا، اور اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اور صرف اس کو نیست و نابود کرنا ہے، جو کہ عوام جب تک جس پارٹی کے ساتھ ہے تو اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.